وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اس زمین، اس کائنات کی سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری مخلوق اور اس زندگی کا سب سے خوبصورت تصور اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ایک عورت ہے۔ اور عورت کی عظمت دنیا کے ہر سماج نے، ہر مذہب نے اور ہر سسٹم نے قبول کیا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سے بدبخت مردوں نے عورت کی اس عظمت کو نہیں سمجھا، لیکن عورت مرد ساتھی ہیں، مقابل نہیں۔ عورت مرد ساتھی ہیں، مقابل نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس عورت کا اتنا بڑا مقام ہے، جس عورت کی یہ عظمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو کہا تیری ماں کا، کہا اس کے بعد، تو کہا تیری ماں کا، کہا پھر اس کے بعد، تو کہا تیری ماں کا، میں پوچھتا ہوں اس کے بعد، تو کہا تیرے فادر کا، تیرے والد کا۔ اب سوچئے چوتھے نمبر پر والد کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے میں کچھ بھی کر لوں، لیکن جس کوکھ سے میں پیدا ہوا ہوں اس کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یقین مانے اگر معاشرہ اور سماج عورت کو عزت دے، ایسی اس کی پرورش کرے کہ وہ دنیا میں بیٹیوں کی، بہنوں کی، بہوؤں کی، ساسوں کی، ماؤں کی، نندوں کی، پھوپھیوں کی، خالاؤں کی اور تمام کی عزت کریں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دنیا کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم کئی بار مرد سماج جو اپنے عقل مند ہونے کا یا اپنے سپیریئر ہونے کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، انہی نازک ہاتھوں نے، انہی عظیم عورتوں نے ہمیں بہت کمزوری میں اٹھایا، اپنا خون جگر پلایا۔ اگر ہم ان کا بھی احترام نہیں کر سکتے، ان کی بھی تکریم نہیں کر سکتے، ان کی بھی عزت نہیں کر سکتے، ان کے بھی دکھ درد میں کام نہیں آ سکتے، ان کے سامنے بھی اپنی آواز اونچی کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ بری بات اور اس سے زیادہ گھٹیا بات نہیں ہو سکتی۔ تو عورت ہر رنگ میں خوبصورت ہے، ہر رنگ میں عظیم ہے، لیکن جہاں مردوں کے ہاں خرابیاں ہو سکتی ہیں وہیں عورتوں کے ہاں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ دونوں کی اصلاح ہونی چاہیے اور دونوں مل کے ہی، دونوں کے ساتھ چل کر ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے، یہ دونوں کے بغیر زندگی، دونوں مل کے زندگی کی ایک اکائی ہے، دونوں کے بغیر زندگی کا تصور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے عورت محترم تھی، ہے اور رہے گی۔ ابھی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے ہر مرد نگراں ہے اور سب سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اب اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں دیتے، ہم اگر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتے، عورت اور مرد میں اس طرح فرق کرتے ہیں کہ بیٹے کے جرم کو جرم نہیں سمجھتے، بیٹیوں کے جرم کو جرم سمجھتے ہیں، تو یہ تو بے انصافی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ دونوں کی غلطیوں کو محبت سے، پیار سے سالو کریں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے؟ تم اکثر یہ کہتے ہو کہ بیٹا ہوتا، بیٹا ہوتا، بیٹا ہوتا۔ اگر کوئی معمولی سا پرائم منسٹر، معمولی سا پریزیڈنٹ تمہیں کوئی گفٹ بھیج دے جو بہت معمولی ہو، تم پوری دنیا کو دکھاتے پھرو گے کہ دیکھو مجھے فلاں نے یہ گفٹ بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہیں بیٹی کی شکل میں ایک پیارا تحفہ دیا، اگر تم اس پر قانے نہیں ہو، اس پر راضی نہیں ہو اور اس کو ماں کے رحم میں قتل کر دیتے ہو، تو تمہیں تو انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ایک بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی، اس کی صحیح پرورش و پرداخت کی، اس کا شادی بیاہ کروایا، اس کے جنت۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اگر 2؟ تو فرماتے ہیں کہ 2، ہاں تو 2 بھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کا موڈ ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر میں کہتی 1 تو کہتے 1۔ جس عورت کا یہ مقام ہے، جس عورت کا یہ مرتبہ ہے کہ اس کی وجہ سے جنت، وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت، باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر آپ اس کا احترام نہیں کر سکتے، اس کی تعلیم و تربیت میں اپنا پازیٹیو مثبت رول ادا نہیں کر سکتے،
صرف ہوس کو، صرف بے حیائی کو اگر آپ عورت سے جوڑتے ہیں تو یہ نہایت گھٹیا بات ہے، نہایت افسوسناک ہے۔ اپنی بیٹیوں کا احترام کریں، اپنے ماؤں کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کریں، اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں آپ کے، مرد صورت عورت صورت، سب کا احترام کریں۔ یہی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین آکسیجن ہے۔